السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک بے نور ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس 2 مال کی وادیاں ہو تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص کی مثال اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش کے مبتلا ہونے کے بعد بھی توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خبریوں کا علم ہو جائے تو مجھے معلوم ہے کوئی سوار تنہا ایک رات بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک چھو جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا ہوں تو ابو بکر کو بناتا، وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، فضول گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت و رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہو اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلا گرا ہوا ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غلط اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اعظم ہوگا یعنی کوڑی ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی صورت یا آیت آتی ہو پھر وہ اسے بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی۔ آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کے دن سب سے دیر تک وہی بھوکے رہیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتوارے کا لباس پہنا اسے اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی بھی زمین بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے دن 7ویں زمین تک دھنسا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ نہ جانتا اور اس نے وہ پوچھ لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کے اندھیرے میں جانے والوں کو خوشخبری سنا دوں کہ ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والے سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی تو آپ بیماری میں دوا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جسے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوڑا کباڑا کانٹا، ایک طرح سے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مسجد کی صاف صفائی کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور آنے میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کچھ اچھی بات سیکھے یا سکھائیں تو اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے
کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگا ہوتا ہے گناہ سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا بازوں کو مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائے اور منہ سے بجائے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا، جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر ایمان کو اپنا دین قرار دے گا، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ پیدا نہ ہو جائے، جس میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پریشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی خوش اخلاقی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا درومدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اور جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے سنت طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی قیامت کے دن جنتی ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی حاجت پوری کرے اور آپ کو تندرستی عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی لوگوں کا ایمان مضبوط کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔